آج کی ہمارے لیے تلاوت کتاب مقدس میں سے اعمال کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 42ویں آیت ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج یہ پھر ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں اور اس کے پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ ہم نے درخواستیں خداوند کے سامنے رکھی اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے ان تمام درخواستوں کو سنا اور اپنے پاک اور حکمت والے منصوبے کے مطابق جواب دیا۔ پھر ہم سب نے خدا کی حمد اور اس کی تعریف کی، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ حمد کرنا راست بازوں کو زیب ہے۔ خدا کی تعریف کی ہم نے، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کے حضور باخور کی مانند پہنچی ہوگی۔ اور پھر ہم نے خداوند کی پاک میز میں حصہ لیا۔ ہم نے خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو اور اس کی موت کو یاد کیا اور اس کی آمد کے انتظار کا اظہار کیا، کیونکہ ہم سب کا مل بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب خداوند یسوع مسیح کی آمد کے انتظار میں اکٹھے ہیں۔ جب بھی کوئی ہمارا عزیز دوسرے ملک سے آنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ کراچی والے ایئرپورٹ پر اترے یا اسلام آباد یا لاہور، تو جتنے ہم سب محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ہم اکٹھے ہو کر ایئرپورٹ پر جا کر اس کا انتظار کیا کرتے ہیں، تاکہ جب وہ آئے تو ہم اس کو ریسیو کر سکیں۔ اور اگر جہاز رات کے 12 بجے لینڈ کرتا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سے تیار ہو کر وہاں پر پہنچ جائیں۔ تو آج ہم نے خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے انتظار کا اظہار کیا، کیونکہ جب ہم خداوند کی میز میں شامل ہوتے ہیں تو اس کے دکھوں کو یاد کر کے اس کی آمد کے منتظر ہوتے ہیں۔ ہم نے سلسلہ وار پیغامات شروع کیے ہیں، جس کا پہلا پیغام تھا نئی پیدائش۔ ہر ایک ایماندار کو نئی پیدائش ضروری ہوتی ہے، بلکہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ اس وقت تک وہ کلیسیا کا رکن نہیں بن سکتا، اس وقت تک وہ یسوع مسیح کے بدن کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ کلیسیا مسیح کے بدن کے اعضاء کو کہا جاتا ہے۔ ہم سب مسیح کے فردن بدن کے اعضاء ہیں۔ مسیح کلیسیا کا سر ہے، مسیح کلیسیا کا ہیڈ ہے، اور جس کا گھر ہوتا ہے اسی کی مرضی چلتی ہے۔ جس کا گھر ہو اس کا قانون چلتا ہے۔ تو کلیسیا جو ہے وہ کسی پادری کی نہیں ہوتی، کلیسیا جو ہے وہ کسی بشپ کی نہیں ہوتی، بلکہ کلیسیا زندہ خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے، اور وہ اس کا سر ہے۔ اس نے قیمت سے خریدا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، بس آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ ہماری قیمت جو سونا چاندی یا روپیہ پیسہ نہیں تھا، بلکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بیش قیمت بے عیب بہایا ہوا خون ہے، اور اس نے اس خون کو دے کر مجھے اور آپ سب کو خرید لیا ہے، تاکہ ہم اسی کے رہ کر زندگی بسر کریں۔ تو پچھلے اتوار جو میسج دیا تھا وہ
تھا فکر سے چھٹکارا، تو وہ دوسرا حصہ تھا، اس کا تیسرا حصہ تھا، تو دوسرا حصہ مس ہو گیا تھا۔ دوسرا حصہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہے رفاقت اور مسیحیت میں جوان ہونا۔ رفاقت اور مسیحیت میں جوان ہونا۔ کتاب مقدس میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ تم ابھی تک بچے ہو اور تم کو سخت غذا ہضم نہیں ہوتی، اس لیے مسیح میں ہمیں جوان ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نیا بدن لے لیتے ہیں، نئی پیدائش لے لیتے ہیں، تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس پیدائش کے مطابق ترقی کریں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جب وہ نہیں بڑھتا تو پھر والدین کو فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ والدین اس کے لیے فکر کرتے ہیں کہ کہیں بچہ بیمار تو نہیں۔ اسی طرح جب کوئی بھی شخص، کوئی بھی خاندان کا فرد روحانی طور پر پیدا ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتا ہے، تو وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ گروتھ کرے، وہ ترقی کرے، وہ بڑھے، وہ مضبوط ہو۔ اور جب وہ مضبوط ہوگا تو پھر وہ ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ تو آج جو ہمارا دوسرا حصہ ہے، اس کا مضمون ہے رفاقت۔ کتاب مقدس میں سے جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اعمال کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 42ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، لیکن میں اس کو پیچھے سے پڑھوں گا 34ویں آیت سے، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خداوند نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا، آئے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پترس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارے خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ ایک ایماندار کی ضرورت ہے کہ جب وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کو رفاقت مہیا کی جائے۔ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا، کیونکہ تنہا وہ نہیں چل سکتا۔ جب تنہا ہوگا تو وہ اپنا خیال نہیں کر سکے گا، نہ وہ بڑھ سکے گا۔ اس کو خوراک دی جاتی ہے، گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، ان کو ایماندار بھائیوں اور بہنوں کی رفاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ رفاقت میں رہیں گے تو وہ ترقی کریں گے۔ لیکن اگر وہ رفاقت نہیں رکھیں گے تو پھر وہ ترقی نہیں کر سکیں گے، وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ اور جو بات کتاب مقدس میں متی کی انجیل کے 3 باب کی 8ویں آیت میں لکھی گئی ہے کہ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، پھر وہ توبہ تو ان کی ہوگی لیکن توبہ کے موافق پھل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی درخت جب لگایا جاتا ہے تو اس درخت کو اس نیت سے، اس پروگرام سے لگایا جاتا ہے کہ وہ کل کو پھل دے، لیکن اگر وہ درخت پھل نہیں دیتا تو وہ درخت کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر ایک شخص کو
توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور توبہ کرنے کے بعد توبہ کے موافق پھل لانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ سارا پروسیس، سارا عمل، سارا کام تب تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انسان بائبل مقدس کی خالص تعلیم نہ لے، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت نہ رکھے، اس وقت تک وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آج ہماری نوجوان نسل اور بہت سارے سمجھدار لوگ بھی جو عمر کے لحاظ سے تو سمجھدار ہیں، لیکن وہ مسیحیت کے یا ایمانداری کے لحاظ سے ابھی سمجھداری سے بہت دور ہیں۔ ایسے لوگ جب ایسے لوگوں سے رفاقت رکھتے ہیں جو ایماندار نہیں، جن کا بائبل مقدس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، جن کا مسیح کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، جن کا مسیح کی کلیسیا کے ساتھ واسطہ نہیں، وہ لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جب ہم رفاقت رکھتے ہیں، ہمارے بچے ایسے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، تو وہ رفاقت جو ہے وہ ہمارے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہے، وہ ہمارے ایمان کو خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں پر بڑی سختی سے نظر رکھیں کہ آپ کے بچوں کی دوستی کیسے لوگوں سے ہے، کیونکہ آدمی کی پہچان اس کے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ آدمی کی پہچان اس کے تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق کیسے لوگوں سے ہے۔ جب برے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا تو برے تعلقات کی وجہ سے ہمارے بچوں پر اثر ہوگا، اور وہ اثر جو ہے وہ ہمارے بچوں کو ایماندار نہیں رہنے دے گا۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور اس بات کو لائٹ نہ لیں، اس بات کو ہلکا نہ لیں۔ بعض والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ خود ہی سیکھ لیں گے، ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ برے اور بھلے کا خود ہی امتیاز کر لیں گے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے اپنے بچوں کی پرورش کریں، اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں تاکہ بچے سیکھ سکیں کہ ہمارے والدین کیا کرتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہو کہ اگر آپ بچوں کو مہذب بنانا چاہتے ہیں، آپ بچوں کو ایماندار بنانا چاہتے ہیں، آپ بچوں کو سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے اور اچھے اور مہذب بنانا چاہتے ہیں، تو آپ وہ کام چھوڑ دیں جو آپ بچوں کو منع کرتے ہیں۔ آپ بچوں کو ٹی وی دیکھنے سے منع کرتے ہیں، لیکن آپ خود ٹی وی کے آگے جب بیٹھے رہیں گے تو بچے کیسے منع ہوں گے؟ آپ بچوں کو موبائل سے کھیلنے سے منع کرتے ہیں، لیکن بچے کیسے منع ہوں گے جب ہم ان کے سامنے بیٹھ کر موبائل سے کھیلتے ہیں؟ ہم بچوں کو جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہیں، لیکن ہم خود، کوئی ہمارے دروازے پر دستک دے، بچہ جاتا ہے باہر دروازے پر، جو شخص آیا وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاپا ہیں گھر؟ بچہ واپس آتا اپنے پاپا کے پاس اور بتاتا ہے کہ کوئی شخص آپ کا پوچھ رہا ہے۔ پاپا بچے کو یہ کہہ کر بھیج دیتے ہیں کہ جا کر کہو کہ پاپا گھر نہیں۔ کل کو آپ ایسے بچے سے توقع کریں گے کہ وہ سچ بولے؟ کبھی بھی ایسے بچے سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ سچ بولے۔ جب تک آپ خود سچ نہیں بولیں گے اس وقت تک بچے سچ نہیں بولیں گے۔ جب تک آپ خود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک بچے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے۔ جب آپ بچوں کو خود لڑائی جھگڑے کے بارے میں بتائیں گے اور آپ بچوں کے سامنے جھگڑیں گے تو کل کو آپ بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں۔ آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ بچوں دعا کیا کرو، بائبل پڑھا کرو، چرچ جایا کرو، سنڈے اسکول میں جایا کرو، لیکن والدین جب خود چرچ نہیں جائیں گے، والدین خود دعا میں نہیں بیٹھیں گے تو بچے کیسے کریں گے؟ اس لیے بچوں کو پہلی جو رفاقت ملتی ہے وہ گھر سے ملتی ہے، والدین سے، ماں سے، اور اس کے بعد باپ سے رفاقت ملتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی رفاقت ٹھیک کریں۔ کتاب مقدس میں سے جو مرکزی حوالہ ہم نے پڑھا اس میں کیا لکھا ہے؟ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ مشغول رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کام سے فارغ ہو جائے، اس کام سے ان کو ٹائم مل جائے تو جا کر دوسرا کام کریں۔ ہمارے معاشرے کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں دوسرے کاموں سے فرصت مل جائے، جب دوسرے کاموں سے ہم فارغ ہو جائیں، اس وقت ہمارے پاس دعا کرنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ہم عبادت میں بیٹھتے ہیں،
لیکن ویسے ہم دعا میں، عبادت میں، خدا کی حمد میں، گیت گانے میں ہم نہیں بیٹھتے. ہم مزید بائبل مقدس میں سے حوالہ جات پڑھ کر ہم سیکھیں گے کہ انسان کو ہمیشہ رفاقت کی، خالص تعلیم کی ضرورت رہتی ہے. رفاقت کے بارے میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو نشہ کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ نشئی کو تلاش کر لیتے ہیں. کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، آپ ایک نشئی کو پکڑیں اور آپ اکاڑے لے جائیں اس کو، یا لاہور لے جائیں، جس جگہ بھی آپ لے کر جائیں گے وہاں جو نشئی ہوگا وہ اسے تلاش کر لے گا. اور جو دعا کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ اگر دل سے خدا کے ساتھ مخلص ہو کر، وفادار ہو کر چلتا ہے تو وہ ضرور اپنا ساتھی تلاش کر لے گا اور اچھی رفاقت بنا لے گا. اس لیے آپ کوشش کریں آپ خود بھی اچھی رفاقت میں بیٹھیں اور اپنے بچوں کو بھی اچھی رفاقت میں بٹھائیں. اس کے ساتھ ہم ایک اور حوالہ کتاب مقدس میں سے دیکھیں گے. کتاب مقدس میں سے دوسرا تموتیس 2 باب اور اس کی 7ویں آیت ہم باجی کرن کے ساتھ مل کر پڑھیں گے. دوسرا تموتیس 2 باب دوسرا تموتیس 2 باب 7ویں آیت. جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا. مقدس پولس رسول جب تموتیس کو خط لکھتا ہے، کیونکہ تموتیس اس کا شاگرد تھا، اس کا بیٹا تھا، تو وہ اس کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کرو اور خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا. جب انسان خدا کے پاک کلام پر غور کرتا ہے تو یقیناً وہ سمجھ پا لیتا ہے. جب کوئی کسی بھی بات کو ہم لائٹ لیتے ہیں، کسی بھی بات کو جب ہم ہلکا لیتے ہیں تو پھر ہم اتنے مضبوط نہیں ہو سکتے جتنا مضبوط ہمیں ہونا چاہیے. آپ اپنے بیٹے کو اگر فوج میں بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا کہ فوج میں جانے سے پہلے میڈیکل ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس میڈیکل کو پاس کر لیتا ہے، اس کا میڈیکل کلیئر ہوتا ہے، تو پھر وہ فوج میں داخل ہونے کے لائق ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے میڈیکل میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، اس کو شوگر ہے، اس کو اگر ہیپاٹائٹس ہے، اگر اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا کوئی جسم کا اعضاء ٹیڑھا ہے، تو پھر وہ فوج میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح پاک کلام میں جب ہم افسیوں کا خط پڑھتے ہیں تو افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے لیے ایسی جلال والی کلیسیا چاہتا ہے جس کے جسم میں کوئی داغ یا جھری نہ ہو بلکہ بے عیب ہو. فوج میں جانے کے لیے فوج کا جو معیار ہے وہ بے عیب ہونا ہے. اسی طرح آسمان کی بادشاہی کا جو معیار ہے وہ بھی بے عیب ہونا ہے. ہم اپنے بچوں کو بے عیب ہونا سکھائیں. ہم اپنے بچوں کو پرہیز کرنا سکھائیں کہ گناہ سے پرہیز کیسے کرنا ہے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان لاتے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے. یہ رفاقت کی علامت ہے. اور وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ مشغول رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ باقی کاموں میں اس کو چھوڑ دیں اور جب جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام سے فارغ ہو جائیں پھر جا کر دوسرا کام کریں. اس کو کہتے ہیں مشغول رہنا. ہم پاک کلام میں اتنا محب ہو جائیں، اتنا مصروف ہو جائیں، اتنا کھو جائیں کہ ہمیں باقی کام بھول جائیں. جس طرح ہم دوسرے کاموں میں کبھی کبھی اتنا کھو جاتے ہیں، اتنا محب ہو جاتے ہیں
کہ ہمیں دعا کرنا بھول جاتا ہے. اس قدر ہم دعا کرنے میں اور رفاقت رکھنے میں محو ہو جائیں. کتاب مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 46ویں آیت. مقدس لوکا کی انجیل 19واں باب اور 46ویں آیت. اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. خداوند یسوع مسیح جب مقدس ہیکل میں داخل ہوئے، جس دن ہم کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں، اس دن یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے اور سیدھا ہیکل میں گئے. اور کتاب مقدس میں لکھا ہوا تھا پرانے عہد نامہ میں کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی. خدا کا گھر جو تھا اس وقت یروشلم میں جو مقدس ہیکل تھی وہ تھا. اور جب خداوند یسوع مسیح نے ہیکل میں تجارت ہوتے ہوئے دیکھی، ہیکل میں کاروبار ہوتے ہوئے دیکھا، اور لوگوں کو عمل کو دیکھا کہ انہوں نے خدا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا رکھا ہے، تو خداوند یسوع مسیح غیرت سے بھر گئے اور رسیوں کا کوڑا پکڑ کر ان کو وہاں سے نکال دیا. اب آج جو خدا کا گھر ہے وہ کلیسیا ہے، اور کلیسیا کا ہر ایک فرد جو ہے وہ خدا کا گھر ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کرے گا. اس لیے جو کلیسیا ہے وہ اس کی حفاظت کرنا میرا اور آپ سب کا فرض ہے. جیسے کوئی بچہ کسی کا ہو، اگر ہمارے ہمسائے کا ہو، اگر ہمارے بھائی کا ہو، ہماری بہن کا بیٹا یا بیٹی ہو، وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، تو ہم اس بچے کو پھنسے ہوئے دیکھ کر اس کو نکالنے کی ضرور کوشش کریں گے، کیونکہ وہ کسی مصیبت میں ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ بعض کو جو آگ میں جھلس رہے ہیں جھپٹ کر نکال لو. اس لیے ایماندار ہوتے ہوئے ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد گمراہ ہو رہا ہے، ایمان لانے کے بعد وہ بھٹک رہا ہے، ایمان لانے کے بعد وہ خدا سے دور ہو رہا ہے، تو کوشش کریں کہ مل کر اس کی تربیت کریں، اس کو سکھائیں اور اس کو واپس لے کر آئیں. کوئی بھی بچہ جب گھر سے نکل جاتا ہے والدین سے ناراض ہو کر، تو رشتہ دار جو ہوتے ہیں اس کو منا کر واپس ضرور لے کر آتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں رہ سکے. اسی طرح جو کلیسیا میں سے لوگ ناراض ہو کر رنجیدہ ہو کر چلے جاتے ہیں اور بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ایماندار ہیں ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کو رفاقت دے کر اس کو واپس لے کر آئیں تاکہ خدا کے گھر میں لوگوں کی کثرت ہو. اس کے بعد ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے کتاب مقدس میں سے اعمال کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 45ویں اور 46ویں آیت ہم پڑھیں گے. کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور اپنا مال و سباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. ابھی آپ نے سنا کہ جو ایمان لاتے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور وہ ہر روز ہیکل میں جمع ہو کر کیا کیا کرتے تھے؟ دعا کیا کرتے تھے. ہر روز ہیکل میں جمع ہو کر دعا کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جو ان کا مال و سباب ہوتا تھا وہ بیچ کر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق بانٹ دیا کرتے تھے. اگر ہم یہ والا کام نہیں کر سکتے
کہ ہم اپنا مال و ثواب بیچ کر دوسروں کو دے دیں، تو کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ایمانداروں کے ساتھ مل کر رفاقت رکھیں اور اکٹھے ہو کر دعا میں وقت گزارا کریں۔ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے تو جو 11 شاگرد تھے یہ ایک جگہ پر جمع ہو کر دعا کیا کرتے تھے، اور جب اکٹھے بیٹھ کر دعا کر رہے تھے تو لکھا کہ آسمان سے زور کی آندھی کا سناٹا آیا اور روح القدس ان پر نازل ہوا۔ اسی طرح مجھ پر اور آپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جتنے ایماندار ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھے تاکہ ایک دوسرے کی ترقی ہو سکے اور ایک دوسرے کی بہتری اور بھلائی ہو سکے۔ کتاب مقدس میں سے عبرانیوں کا خط نکالیں، اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ عبرانیوں کا خط 3 باب اور اس کی بلکہ 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہوا ہے، اے بھائیو خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ دل اس وقت پھرتا ہے جب رفاقتیں غلط ہوتی ہیں۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارے بہت سارے بیٹیاں اور بیٹے، نوجوان نسل غیر قوموں کے ساتھ تعلق بنا کر ان کے ساتھ شادیاں رچا لیتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ ان کو گھر سے ٹھوس تعلیم نہیں ملی ہوتی، ان کی رفاقت اچھی نہیں ہوتی۔ جب ان کی رفاقت اچھی نہیں ہوتی تو اس کے بعد وہ غیر قوموں سے تعلق جوڑ کر ان سے شادیاں کر لیتے ہیں، اور جب غیر قوموں سے شادیاں کر لیتے ہیں تو قوم کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ والدین کی پگڑی جو ہوتی ہے وہ پاؤں میں آ جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ کہ ان کو خالص تعلیم نہیں ملی ہوتی۔ کتاب مقدس میں سے جو ہم نے مرکزی حوالہ پڑھا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ایمان لاتے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے، وہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں مشغول رہتے تھے۔ یہ 2 کام بڑے اہم ہوتے ہیں، اور جو حوالہ میں بھی آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اس میں لکھا ہے، اے بھائیو خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو، تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ ایک دوسرے کو کیا کرتے رہو؟ نصیحت کرتے رہو جب تک خداوند یسوع مسیح نہ آ جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا دل سخت ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار انسان برائی کرتا ہے، بار بار برائی کر کے، بار بار گناہ کر کے اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کو برے اور بھلے کا امتیاز نہیں رہتا۔ گناہ کی کثرت گناہ کے ڈر اور گناہ کے خوف کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ وقت گزارا کریں، دعا میں، خدا کی حمد اور اس کی تعریف کرنے میں، بائبل پڑھنے میں، نصیحت کرنے میں۔ ایک دوسرے کو کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے؟ نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیں اور ہمارے بچوں کی رفاقت بھی ایماندار لوگوں کے ساتھ ہو۔ کتاب مقدس میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں، عبرانیوں کا خط 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ عبرانیوں کا خط 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت، میں 24ویں آیت سے پڑھوں گا، بلکہ 23ویں آیت سے لکھا ہے، اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہو، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک آتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں،
بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، تاکہ جیسا ہم نے پہلے حوالہ میں پڑھا ہے کہ کسی کا دل سخت نہ ہو جائے، کوئی گناہ کے فریب میں آ کر بھٹک نہ جائے، کوئی شخص ہلاک نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ، خاص طور پر ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھتے رہیں، اور جب اکٹھے ہوں تو ہماری گفتگو کا موضوع خداوند یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ ہماری گفتگو کا موضوع خدا کا بیٹا، ہمارا نجات دہندہ جو اول اور آخر ہے، جو موت اور قبر پر فاتح ہوا، ہماری گفتگو کا موضوع وہی ہونا چاہیے۔ کتاب مقدس میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 11واں باب، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 11واں باب، اس کی 31ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت ہے، لیکن جب ہماری موت قریب ہو جائے گی، جب مرنے کے لیے ہمارے چند لمحے رہتے ہوں گے، اس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسی وقت توبہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے جتنے ایماندار ہیں، جتنے لوگوں نے توبہ کر لی ہے، وہ توبہ کے موافق پھل لائیں اور اپنے آپ کو جانچیں۔ لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ دنیا مجرم ٹھہرے گی، لیکن اگر ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے، دنیا کی باتوں میں کھوئے رہیں گے، دنیا کی رنگینیوں میں مست اور مگن رہیں گے، تو ضرور سزا پائیں گے۔ 33ویں آیت میں لکھا ہے، پس آئے میرے بھائیوں، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے، تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو، اور باقی باتوں کو میں آ کر درست کروں گا۔ لکھا ہے کہ ایک دوسرے کی راہ دیکھا کرو۔ جب آپ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ دوسروں کی راہ دیکھیں کہ کاش ہمارا وہ بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتا، کاش ہماری وہ بہن جو ایمان لائی تھی وہ بھی آج ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی ہمارے رشتہ دار کی شادی ہو، مثال کے طور پر ہمارے بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، اور کوئی ہمارا بھائی یا ہماری بہن ناراض ہے اور وہ شادی میں شامل نہیں ہے، تو رشتہ دار کیا کرتے ہیں؟ اس کو گھر جا کر منا کر لے کر آتے ہیں تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو جائے۔ ایماندار ہوتے ہوئے جو ہمارا بھائی یا ہماری بہن ہم سے رنجیدہ ہو گیا ہو یا ہمارے ساتھ رفاقت میں دعا میں شامل نہیں ہے، تو ہمیں اس کے گھر جانا چاہیے اور اس کو لے کر آنا چاہیے، کیونکہ کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے کہ ایک دوسرے کی کیا دیکھو؟ راہ دیکھو۔ ہم کتاب مقدس میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں گے، زبور کی کتاب 119واں زبور اور اس کی آیت نمبر 164۔ لکھا ہے، میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں۔ تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں کتنی بار تیری ستائش کرتا ہوں؟ 7 بار۔ یہ زبور نویس بیان کرتا ہے 7 بار دن میں خدا کی ستائش کرنا۔ ستائش کرنے کا مطلب ہے اس کی تعریف کرنا، اس کی حمد کرنا۔ دن کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، رات کے بھی 12 گھنٹے ہوتے ہیں، اور اگر ہم 24 گھنٹوں کا حساب لگائیں تو ہر 3 گھنٹے کے بعد خدا کی حمد کرنا فرض بنتا ہے۔ زبور نویس کیا بتاتا ہے کہ میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں۔ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ جو خدا کی شریعت سے محبت رکھتے ہیں
ٹھوکر کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی موقع نہیں، کیونکہ وہ خداوند کی شریعت سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند کی شریعت میں مطمئن ہیں۔ خداوند کی شریعت کو پڑھنے میں ان کو مزہ آتا ہے، بائبل مقدس کو پڑھنے میں، سننے میں، سیکھنے میں ان کو ٹیسٹ آتا ہے۔ اور جن لوگوں کو بائبل مقدس پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ روحانی طور پر بیمار تو نہیں۔ کتاب مقدس میں سے آخری حوالہ دیکھیں گے، دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 6واں باب، دانیل نبی کا صحیفہ 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا تھا۔ دن میں کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ حسب معمول۔ حسب معمول کا مطلب اس کی روٹین تھی، اس کا معمول تھا۔ جیسے ہمیں کوئی کہے یا نہ کہے، جو ہی رات کے 10 بجتے ہیں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ روزانہ سونا ہماری روٹین ہے، روزانہ ناشتہ کرنا ہماری روٹین ہے، روزانہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا ہماری روٹین ہے، روزانہ ڈیوٹی پر جانا ہماری روٹین ہے۔ لیکن روزانہ دعا کرنا، دانیل کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ حسب معمول دن میں 3 مرتبہ، ایسے چلتے ہوئے نہیں، اپنے مقررہ جگہ پر جا کر، مخصوص جگہ پر جا کر گھٹنے ٹیک کر خدا کے سامنے جھکتا تھا اور اس سے دعا اور اس کی شکر گزاری کیا کرتا تھا۔ جن لوگوں کا معمول بن جاتا ہے دعا کرنا، جن لوگوں کا شکر گزاری کرنا معمول بن جاتا ہے، وہ جب تک دعا نہ کریں، جب تک خدا کی حمد اور اس کی تعریف نہ کریں، اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا۔ زبور نویس بتاتا ہے کہ میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کروں گا۔ دانیل نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حسب معمول دن میں 3 مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا سے دعا اور اس کی شکر گزاری کیا کرتا تھا۔ صرف ایمان لے آنا، صرف بپتسمہ لے لینا کافی نہیں ہے، اس کے بعد قدم بہ قدم ترقی کرنا ایمانداروں پر فرض عائد ہوتا ہے۔ پہلی منزل میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایک ایماندار کو نئی پیدائش کی ضرورت ہے۔ دوسری منزل میں ہم نے سیکھا کہ ایک ایماندار کو ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، بائبل مقدس کی تعلیم لینے کی ضرورت ہے، خدا کے سامنے جھکنا اس کی ضرورت ہے، خدا کی حمد اور اس کی تعریف کرنا اس کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں رومیو کے خط میں لکھا گیا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آپ خود بھی مسیح کے کلام کو سنیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔